لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله کتنی بہنوں کو روتے دیکھا، بھائیوں کو پھول کر کے کہتی ہیں ابا جی نے مرن تو بعد ایک مرتبہ بھی تو نے بلانے کا فون نہیں کیا ہے۔ او لوگو چھٹیوں میں بہن کو بلا لیا کرو، عید تہوار میں بہن کو بلا لیا کرو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے تمہارے گھر میں آ کے بہن کھائے گی، پروردگار عالم بہن کے کھانے کی برکت سے اللہ تیرے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ ماں باپ کو کھلانے سے، بہن بھائیوں کو کھلانے سے اللہ کی قسم گھر کے اندر برکت آیا کرتی ہے، بے برکتی نہیں ہوا کرتی۔ گھر کے اندر رزق میں عزت میں اضافہ ہوا کرتا ہے۔ اے فاطمہ آجا، بہت دن ہو گئے، 4 دن باپ کے گھر رہا۔ اللہ اکبر، تیرا باپ تیری جدائی برداشت نہیں کرتا۔ سیدہ فاطمہ نے ابو جان کا ہاتھ پکڑا، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، اندر لے گئی، کہنے لگی ابا جان جانے کو تیار ہوں، لیکن مجھے ایک بات بتلاؤ، جب آپ نے مجھے اپنے گھر سے علی کے ساتھ رخصت کیا تھا، میرا سر اپنے سینے پہ رکھ کے کہا تھا بیٹی اب تیرے پر میرا اختیار نہیں چلے گا، اب تیرے پر علی کا اختیار چلے گا۔ آج کے بعد تو میری مرضی کی مالک نہیں، علی کی مرضی کی مالک ہے۔ وہ کہے گا اٹھ جا تو اٹھ جائیو، وہ کہے گا بیٹھ جا تو بیٹھ جانا۔ ابا جان آپ نے کہا تھا کہ جی ابا جانے کو تیار ہوں، لیکن علی گھر میں کوئی نہیں۔ میں نے نہیں پوچھا تھا کہ علی ابا لینے آ جائے تو تیری بغیر اجازت کے جا سکتی ہوں کہ نہیں؟ ابا بیٹھ جائیو، اگر علی کہہ دیں گے چلی جا چلی جاؤں گی، اگر منع کر دیا تو میرے ابا جان آپ ناراض نہ ہونا۔ لاؤ ایسی زندگی جس کو تم دلہن بنا کے، جس کو تم 10 سولے سونا چڑھا کے گھر لے کے آئے ہو، سوٹی اٹھا کے کھڑی ہوگی، زبان درازی کرے گی، کہے گی اچھا ماں باپ کے گھر میں جانے کے لیے تیرے سے پوچھنا پڑے گا۔ اے علی رضی اللہ عنہ اپنی بیوی فاطمہ سے کہہ دے تیری بغیر اجازت کے تیری بیوی کو گھر سے باہر کوڑا پھینکنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سامنے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا۔ اے علی تیری بغیر اجازت کے تیری بیوی فاطمہ کو سامنے دروازے میں کھڑے ہو کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بیوی سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جب تمہارے نکلنے کی دیر ہوتی ہے تمہاری بیویوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں ہے، کبھی کہیں بیٹھ کے تعویذ لا رہی ہے، کہیں فیصلہ آباد دوڑی ہوئی ہے، کبھی کسی کے ساتھ سارے میرے بھائی نے، کبھی کسی کے موٹر سائیکل پہ جا رہی ہے، کبھی کہیں یہ بھائی تو لے ڈوبے، اصل بھائیوں کو بھائی نہیں سمجھتی، محلے داروں کو بھائی سمجھی بیٹھی ہے۔ جب شریعت اجازت نہیں دیتی کہ بچہ 10 سال کا ہو جائے، 11 سال کا ہو جائے تو بہن کو اجازت نہیں بھائی کے پاس بیٹھ سکے، بھائی کو اجازت نہیں بہن کے ساتھ لیٹ سکے، بہن کے جسم کے ساتھ اپنا جسم لگا سکے۔ جب 11 سال کا بھائی بہن کے ساتھ جسم نہیں لگا سکتا تو تجھے محلے دار کے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے شہر جانے کی اجازت کس نے دی ہے؟ مولانا بشیر صاحب صحیح کہہ رہا ہوں؟ ابا جان ناراض نہ ہونا، نبی بھی نبی تھے، ہائے کہ میرے علی میں فرق ہی کوئی نہیں، علی کہاں میں کہاں، اب تجھے لے جانے کے لیے علی سے اجازت لینی پڑے گی۔ چپ کر کے گھر کے کونے میں بیٹھ گئے، کب آئے گا کب آئے گا کہاں؟ اتنی دیر میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے گھر کے حجرے کا پردہ ہٹایا، ناک کی نتھے پھلائی۔ فاطمہ ابا آئے ہیں؟ علی تجھے کیسے پتہ لگا؟ کہ ویڑا بتلا رہا ہے، نبوت کی خوشبو سے مہک رہا ہے۔ وہ بیٹھے، کیوں کوئی غلطی تو نہیں ہوگی؟ نہیں علی میرا ابا مجھے لینے آیا ہے۔ تو گئی کیوں نہیں؟ علی تیرا انتظار تھا،
فاطمہ میرا التظار کیوں کیا؟ کہ تیرا حکم نہیں، اجازت نہیں، کہ تیرے باپ کے آگے میں کیا اجازت دوں گا؟ کہ علی بات اجازت کی نہیں، بات تیری مرضی کی نہیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے اگر تیری اجازت کے بغیر آج چلی جاتی تو قیامت کی صبح تک میرے باپ کی نبوت والی پگڑی پہ لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی۔ اگر یہ میرا پیغام بہنوں تک جا رہا ہے، بیٹیوں تک جا رہا ہے، خدا کے واسطے لڑنے سے پہلے سوچ لینا میرے باپ کے بالوں کی سفیدی رل جائے گی۔ گھر کے اندر زور زور سے بولو گی، محلے والے کہیں گے فلانے دی تینے ویکی تماشا لگا رکھا ہے، رب اکبر کی قسم ہے تیرے باپ کی پگڑی رل جائے گی۔ میری بہنوں میری بیٹیوں روکھا سوکھا کھا کے گزارا کر لو، چرپائی نہیں زمین پہ لیٹ کے گزارا کر لو، گرمی کے پتلے لون نہیں سردی کے موٹے کھدر پہل کے گزارا کر لو۔ رب اکبر کی قسم ہے آج سسرال میں ماں باپ کی عزت بچا لے، کل قیامت کے دل میدان محشر میں اللہ تیری عزتیں بچائے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جلدی جا۔ علی جاؤں گی صحیح لیکن جانے کا انداز کچھ اور ہوگا کیا؟ کہ علی جب گھر سے نکلوں میرے ابا کو آگے آگے کر دینا، درمیان میں مجھے کر دینا، میرے پیچھے آپ چلنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس میں کیا حکمت ہے؟ کہ علی جب باپ کے گھر پہنچوں گی، ابے کے گھر کی دہلیز پار کروں گی، اس وقت تجھے بتلاؤں گی۔ رحمت والا نبی گھر سے نکلے، جہاں حضور قدم رکھتے سیدہ فاطمہ الزہرا وہیں قدم رکھتی، اس کے اوپر حضرت علی قدم رکھ کے نشان مٹا دیتے۔ جب نبی کے دروازے پہ پہنچ گئی، رحمت والے نبی کے گھر میں داخل ہو گئی، حضرت علی پوچھنے لگے فاطمہ قدموں کی نشان کیوں مٹائے؟ اپنے چہرے کی طرف اشارہ کیا، اے علی جب سے ہوش سنبھالا اس چہرے کو علی المرتضیٰ نے دیکھا یا محمد الرسول اللہ نے دیکھا، میں چاہتی ہوں جیسے چہرہ غیر محرم کی نظر سے بچا ویسے پیر کا قدم بھی غیر محرم کی نظر سے بچ جائے۔ میں نے باپ کے قدموں کے نشان پر قدم اس لیے رکھا زمین کے ذروں سے پردہ ہو جائے، اور اپنے قدم پر تیرا قدم اس لیے رکھوایا کہ میرا پردہ آسمان کے ستاروں سے بھی ہو جائے۔ تو پھر ایسی گود کے اندر حسین نہ آتا تو کون آتا؟ ایسی گود کے اندر زینب نہ آتی تو کون آتی؟ ایسی گود کے اندر حسن محسن نہ آتے تو کون آتے؟